بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 12ویں جماعت کی۔ بک کا نام ہے گلستان ادب، اور ہم کر رہے ہیں آج لیسن نمبر 25، جو ہم نے نثر والا حصہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو نظم والے حصے پر ہماری نظم ارتقا، جس کے جو ہے شاعر جمیل مظہری، تو ان کا تعارف ہم پہلے دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم نظم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، جمیل مظہری سن 1904 تھا، سن 1980 یعنی سن 1904 میں وہ پیدا ہوئے اور سن 1980 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جمیل مظہری عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ میں حاصل کی، بعد میں کلکتہ چلے گئے، وہاں ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں اردو اخبارات میں کالم لکھتے رہے۔ سن 1950 سے سن 1974 تک شعبہ اردو پٹنہ کالج اور پٹنہ یونیورسٹی سے بحیثیت استاد منسلک رہے۔ ان کا انتقال مظفر پور میں ہوا۔ سن 1974 میں انہیں غالب ایوارڈ برائے اردو شاعری عطا کیا گیا۔ نقش جمیل، فکر جمیل، عرفان جمیل، آثار جمیل کے علاوہ جمیل مظہری کے مرثیہ اور مثنوی آب و سراب ان کے شعری کتابیں ہیں۔ شکست و فتح ناولٹ اور منصورات جمیل مظہری ان کی نثری کتابیں ہیں۔ جمیل مظہری نے اقبال کے زیر اثر شاعری شروع کی اور بعد میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہاں ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے نظم کی طرف۔ تو دیکھیے، ہم نظم شروع کر رہے ہیں۔ تو نظم شروع کریں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہم سیاق و سباق کے حوالے سے لکھتے ہیں، تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند جمیل مظہری کی نظم ارتقا سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی تشریح کریں گے، تو ایک ایک بند پڑھ کر میں اس کی تشریح کر دوں گی، ہے نا۔ تو ایک بند پورا یہ پڑھ دوں گی۔ تو پہلے بند کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے، ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے، میں اس کی قدرتوں کا شاہکار بن رہا ہوں، خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں، خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں۔ یہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی، مجبور تو ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں۔ یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے، منزل بھی راستہ ہے، لغزش بھی راہبر ہے۔ تو اس والے بند میں جو ہے نظم کا آغاز ہوتا ہے، یعنی نظم شروع ہو رہی ہے ہماری اس والی بند سے، جس میں انسان خود اپنی تعلق سے کہہ رہا ہے کہ قدرت نے اسے شاہکار بنا کر یہ اختیار دیا کہ انسان اپنے لیے خود ایسی جنت تخلیق کرے اور خود اپنی زندگی کا معمار بنے، جبکہ جبر و قدر کے تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس دنیا کے خالق نے انسان کو کچھ اختیارات بھی عطا کیے ہیں اور انسان کو بڑی حد تک خود مختار بھی بنایا ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر سانس ایک سفر ہے، اور زندگی کے اس سفر میں منزل تک پہنچنے میں کچھ لغزش بھی سرزد ہو جاتی ہے، مگر ان لغزشوں سے ہی اسے کامیابی کا راستہ بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ غلطی سے سبق حاصل کر کے اپنی خامیوں کو دور کرتا ہے۔ اب اگلے بند کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگیں امکان کے دائروں کو پھیلا کے بڑھ رہی ہیں، وہ قوتیں جو اب تک تحت شعور میں تھی، گہوارۂ خودی میں پروان چڑھ رہی ہیں۔ انجام کی بصیرت خواہش پہ حکمراں ہے، آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہے۔ پکڑے ہوئے ہیں دامن گو خیر و شر ہمارا، پابندیوں میں بھی جاری سفر ہمارا۔ تو انسان کو خدا نے عقل عطا کی، چنانچہ اس عقل کی روشنی میں انسان نے جس حکمت سے کام لیا، خود اپنا رہبر بنایا اور اسے اپنے اعلیٰ منصب اور وجود کا احساس ہوا، تو اس نے اس کائنات کی بہت سی چیزوں پر حکمرانی قائم کر لی، لیکن انسان کی آزادی اور خود مختاری خود اس کے لیے زنجیر بن رہی ہے، اور خود انسان اپنی ارتقائی مراحل میں خیر و شر کا سامنا کر رہا ہے، اور طرح طرح کی لغزشوں اور پابندیوں کے باوجود انسان کے ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ اب ہم آخری بند اپنا پڑھیں گے۔ دیکھیے، جذبات رفتہ رفتہ افقار بن رہے ہیں، افقار کا نتیجہ کردار بن رہا ہے، ہمدردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے، پروردگی کا جذبہ ایثار بن رہا ہے، لغزش سے تجربہ ہے، تجربے سے حکمت
تحقیق ہو رہی ہے، معیار بن رہا ہے۔ گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا، تاریخ بن رہا ہے ہر نقش پا ہمارا۔ تو اس بند میں شاعر انسانی ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انسان کے جذبات رفتہ رفتہ اس کے افکار بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ ان افکار کی بدولت اس کا کردار بن رہا ہے۔ ایک انسان کی دوسرے انسان سے شدید ہماری انصاف اسے عدل و انصاف کی جانب لے جا رہی ہے۔ کوئی بھی شخص خوب پروان چڑھے گا، آگے بڑھے گا جب اس کے جذبے نے اسے ایثار سکھایا۔ منزل کی جانب بڑھتے ہوئے انسان راستہ بھٹک بھی رہا ہے، کہیں کوئی لغزش بھی سرزد ہو رہی، یعنی کوئی غلطی بھی ہو رہی اس سے، جو وہ تجربہ حاصل ہوا اس سے دانائی اور حکمت حاصل ہوئی۔ حکمت اور دانائی نے انسان کو تحقیق پر اکسایا اور تحقیق سے انسان کا معیار بننا شروع ہوا۔ انسان کو اپنی گمراہیوں کی بدولت منزل پر پہنچنے کا راستہ بھی ملا ہے۔ اب اس کا ہر عمل، ہر جدوجہد تلاش و جستجو میں بڑھتا ہوا ہر قدم دنیا کی تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ تو یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو دیکھیں یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ نظم کا نام ارتقاء تھا نا۔ تو اب یہ لکھنے والے جو شاعر ہے جمیل مظہری، تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم میں جمیل مظہری نے فلسفیانہ انداز میں کہا ہے کہ انسان کو اپنی گمراہیوں اور لغزشوں سے پریشان ہو کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تلاش و جستجو سے ارتقائی مراحل طے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تو یہ والا صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے اگلے صفحے کی طرف۔ تو اس والے صفحے پر جو ہماری مشق ہو گئی ہے شروع، تو مشق میں پہلی جو ہے لفظوں معنی، تو پہلا لفظ ہے ارتقاء۔ ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے تدریجی ترقی، سلسلے وار ترقی، یعنی آہستہ آہستہ ہم ترقی کی طرف بڑھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ارتقاء۔ مشیت یعنی اللہ کی مرضی، قدرت، غیبی طاقت، شاہکار، بہترین کارنامہ، شاہکار، تخلیق، پیدا کرنا، بنانا، وضع کرنا، فن پارہ، معمار، بنانے والا، جبر، انسان کا مجبور ہونا، قدر، انسان کا بااختیار ہونا، مختاری، حکمت، عقل و دانائی، رہبری، رہنمائی، راہ دکھانا، تحت شعور میں، شعور کی سطح سے نیچے گہوارہ، پالنا، جھولا، خودی، اپنے وجود کا احساس، بصیرت، شعور، سوجھ بوجھ، خیر و شر، اچھائی اور برائی۔ اس کے بعد افکار، فکر کی جمع، خیالات، تصورات، پروردگی، پرورش کرنا، ایثار، قربانی۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے آگے بھی لفظ ہیں۔ یہ لفظ ہے گمراہی، غلطی، راستے سے بھٹک جانا، نقش پا، پاؤں کے نشان۔ اب اسی نظم سے متعلق غور کرنے کی بات دیکھیے، اس نظم کا مزاج فلسفیانہ ہے۔ دنیا میں انسان کے اختیار میں کون کون سی چیزیں ہیں اور وہ کس طرح اپنی کامیابی کی نئی منزلیں تلاش کرتا ہے، اسی بات کو شاعر نے نظم میں بیان کیا ہے۔ انسان اپنے ارتقاء کے سفر میں اچھے برے ہر طرح کے تجربوں سے گزرتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، لیکن اسے نہ تو ہمت ہارنا چاہیے، نہ اپنے سفر سے منہ موڑنا چاہیے۔ شاعر نے نظم میں یہی پیغام دیا اور بتایا ہے کہ کامرانی کی منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ نظم میں بعض اصطلاحیں بھی استعمال ہوئی، جیسے مشیت، جبر و قدرت، حکمت، امکان، تحت شعور، گہوارہ، خودی، خیر و شر۔ آپ اپنے استاد کی مدد سے ان اصطلاحوں کا مفہوم سمجھیے، یعنی ساری چیزیں جو اس کے مفہوم سمجھیے۔ اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا الفاظ معنی میں۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں، دیکھیے سوالات ہیں ہمارے۔ تو یہاں پر دیکھیے چاروں سوالات ہیں، تو چاروں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے انسان کی ترقی کے سلسلے میں کن رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے، بتائیے۔ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے انسان کو اچھی برے ہر طرح کے تجربوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جبر و قدر، انسان کی لغزشیں اور گمراہیاں اس کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، لغزش سے تجربہ ہے اور تجربے سے حکمت۔ شاعر اس مصرعے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ انسان اپنی لغزشوں اور غلطیوں سے ہی بہت کچھ سیکھتا ہے
اور سیکھنے ہی سے اسے جو تجربہ ہوتا ہے اس سے اس کے علم اور دانائی حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، انسان نے اس کائنات کو اپنی کوششوں سے کس طرح خوش رنگ اور کارآمد بنایا ہے؟ تو جواب دے کہ قدرت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اسے بہت سی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ انہی صلاحیتوں کے سارے انسان آگے بڑھا اور اس کائنات میں خوش رنگ بھرنے اور کارآمد بنانے کی صحیح کی۔ اس نے ایجادات کے ذریعے انسان کو فلاح و بہبود کے کام کیے، امراض کے لیے دوائیں، کمزور لوگوں کو عدالتی انصاف کی طاقت دی اور بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اس کائنات کو انسان ہی کے لیے مزید مفید اور کارآمد بنایا۔ اب سوال نمبر 4 ہے، خود اپنی زندگی کا معمار بن رہا ہوں، اس مصرعے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی تقدیر آپ بناتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ اچھے برے کام کرتا ہے، اس سے تقدیر بنتی ہے۔ اچھے کاموں سے انسان کی زندگی بامانی اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور برے کاموں سے انسان خود کو برباد کر لیتا ہے۔ سمجھدار آدمی اپنی ناکامیوں سے جو تجربہ حاصل کرتا ہے، اسے جو دانائی ملتی ہے تو اس سے وہ آئندہ بہتر کام کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے انسان کو اپنی زندگی کا معمار یعنی بنانے والا کہا ہے۔ معمار یعنی بنانے والا۔ تو یہاں پر ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں ہم ابھی۔ تو دیکھیے ہمارے چاروں جوابات ہو گئے مکمل۔ یہ عملی کام ہے۔ اس میں دیکھیے انسانی ارتقاء اور تہذیب کی ترقی کے موضوع پر ایک مضمون لکھیے، تو یہ مضمون بھی دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے یہ مضمون ہمارا انسانی ارتقاء اور تہذیب کی ترقی پر ہے۔ آج ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں یہ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت انسان نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ نئی ایجادات اور دریافتوں کی بدولت انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہوا ہے۔ انسانی تہذیب اور تمدن کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان جو پہلے وحشی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، جنگلی جانوروں کی طرح کھاتا پیتا برہنہ رہتا تھا، آج ارتقائی مراحل طے کر کے وہ کس مقام پر پہنچا ہے۔ پتھر کے دور سے نکل کر جب انسان اس دور میں پہنچا جب پہیہ ایجاد ہوا تو اس گول پہیے نے گول دنیا کی قسمت بدل دی۔ یہیں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ابتدا ہوئی اور آدمی نے رفتہ رفتہ آگ، پانی، ہوا اور خاک پر قابو پانا سیکھا۔ خاک زمین میں طرح طرح کی فصلیں اگائیں، زراعت کی۔ پانی پر قابو پا کر آدمی نے بجلی ایجاد کی، آگ سے بھاپ اور چیزوں کو ملانے اور پگھلانے کا عمل دریافت کیا۔ ہوا کا اس طرح استعمال کیا کہ ہوائی جہاز، راکٹ اور میزائل ایک مقام سے دور دراز مقام تک آسانی سے پہنچنے لگے اور ایسا ہوا اس مسلسل اور پیہم کوششوں سے انسان کے اس ارتقاء نے سے سماج میں ایک ساتھ رہنے اور ایک ساتھ کام کرنے، چیزوں کے حصول یابی اور ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ پیدا کیا، اور اس طرح انسان وحشی دنیا کو چھوڑ کر سماج میں معاشرے کا حصہ بنا۔ معاشرے نے اسے ایک خاص انداز سے زندگی عطا کی اور زندگی کے معیار بدلنے لگے۔ زندگی گزارنے کا خاص انداز عمل تہذیب کہلایا۔ تہذیب انسانی ارتقاء سے وجود میں آئی۔ آدمی نے یہ باتیں تجربات اور مشاہدات، جذبات اور خیالات سے حاصل کی اور انسان اس طرح مہذب معاشرے کا فرد بن کر انسان کہلایا۔ حالانکہ ایک معنی میں انسان اور آدمی میں کوئی فرق نہیں، انسانی آدمی اور آدمی ہی انسان ہے، لیکن اردو کے مشہور شاعر نے اپنے ایک شعر میں پتے کی بات کہی ہے، بس کا دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یعنی آدمی کو انسان ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اب آگے دیکھیے، اسی طرح اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مرد و عورت کے روپ میں چلتا پھرتا ہر شخص انسان نہیں، کیونکہ انسان آدمی کا افضل ترین روپ ہے۔ انسانی ارتقاء میں پہیے کی ایجاد کے ساتھ انسان بولنے اور اپنی بات کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں اور بولیوں نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ زبانوں کی بدولت علم آگے بڑھا۔ علم کیا ہے؟ انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اس کا جاننا آ گئی۔ علم ایٹم سے بڑی طاقت ہے۔ علم انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ علم کی بدولت آج انسان 21ویں صدی میں اس طرح پہنچا ہے کہ اس کے ارد گرد ایسی اشیاء پھیلی ہوئی ہیں جن سے متواتر وہ فائدہ حاصل کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ علم میں اسے کمپیوٹر جیسی نعمت عطا کی جس نے دنیا کو
ग्लोबिंग विलेज में तब्दील कर दिया। दरअसल इल्म ही की बदौलत इंसान में छुपी बहुत सी सलाहियतें और क़ुव्वतें बेदार हुई। हमारा इर्तिका इल्म ही की बदौलत हम तहज़ीब व तरक्की के जिस मियार पर पहुँचे हैं वो इल्म ही की बदौलत है। इसलिए हम देखते हैं कि इंसानी इर्तिका और तहज़ीब की तरक्की में इल्म ही की बुनियादी ईंट है, जिस पर इर्तिका और तहज़ीब की फलकबोस इमारत तैयार हुई। तो यहीं पर हमारा मज़मून कंप्लीट हो गया है। तो देखिए सारे जवाबात हमने कंप्लीट कर लिए चारों। उसके बाद अमली काम मज़मून भी मुकम्मल कर लिया। यहीं पे मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ क्योंकि सारा काम हमने मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी हेल्प करिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।